تمام اسٹوڈنٹس کو جو مجھے بھی سن رہے ہیں اس وقت، یونیورسٹی کے، کالج کے یا اسکول کے کسی بھی ڈومین میں، کسی بھی ایرینا میں، کسی بھی ایریا میں، وہ جب اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے خیال میں اگر اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے میرا ایک بہت زبردست ایک میسیج ہے اسی پلیٹ فارم سے، خود ہی کے پلیٹ فارم سے، تمام ان اسٹوڈنٹس کو جو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اس وقت زیر تعلیم ہیں یا کسی بھی ایرینا میں وہ کوئی پروفیشنل کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت زبردست ایک میسیج ہے۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے، ایک کوٹیشن ہے کہ a flower is pretty by itself but diamond requires a lot of cutting and polishing before it will sparkle and scintill into thousands of colors۔ ایک جو فلاور ہے وہ نیچرلی خوبصورت ہوتا ہے، مگر ڈائمنڈ جو ہوتا ہے، ڈائمنڈ نیچرل خوبصورت نہیں ہوتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے۔ ڈائمنڈ کو جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے پینفل پروسیس ہو۔ بالکل اس طرح جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم بھی فلاور کی طرح نہیں ہیں، وی آر لائک ڈائمنڈز۔ وین وی آر سینٹ ٹو اسکول، یونیورسٹی اینڈ کالج، وی بیسیکلی گیو ourselves an opportunity to be polished, to be carved, to be carpentered۔ ہم جب اسکول میں جاتے ہیں تو ہمیں ٹیچرز ہمیں تراشتے ہیں ان ڈائمنڈ کی طرح، اور ہمارے سافٹ اسکلز پہ کام کرتے ہیں، ہمیں بولنا سکھاتے ہیں، ہمیں لکھنا سکھاتے ہیں، ہمیں چلنا سکھاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کون سی گیپس ہیں، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگر ہماری کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے تو اسی پہ کام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے تو کانفیڈنس بلڈنگ کی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ہم اپنے آپ کو تراشیں، ہم اپنے آپ کو موقع بھی دیں اپنے آپ کو تراشنے کا۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، وچ از آئی تھنک ویری امپورٹنٹ، ایک فیوچرسٹ اینڈ فلاسفر ہے امریکن، جس کا نام ہے ایلون ٹافلر، جو کہ آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس نے 50 سال پہلے ہمیں ایک تھیوری دی تھی، ونس پریڈکٹڈ، اس نے ایک بار پریڈکشن کی تھی کہ the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot learn, unlearn and relearn۔ مطلب 21st سینچری کے جو الٹریٹ ہیں، مطلب 21st سینچری کے جو جاہل ہیں، وہ لوگ نہیں ہوں گے جو مطلب لکھ یا پڑھ نہیں سکتے، مگر وہ لوگ ہوں گے جو لرن نہیں کر سکتے، ان لرن نہیں کر سکتے، یا پھر ری لرن نہیں کر سکتے۔ یہ 3 ٹرمز جو ہیں وہ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، لرن، ان لرن اینڈ ری لرن۔ اچھا، لرن پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے لرن کا مقصد یہ ہے کہ نارملی ہم کوئی چیز لرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک فار ایگزامپل مجھے انگلش کی ضرورت ہے، مجھے انگلش لرن کرنا چاہیے۔ مجھے اردو کی ضرورت ہے، مجھے اردو لرن کرنی چاہیے۔ سملرلی مجھے اگر آئی ٹی کی ضرورت پڑے گی تو مجھے آئی ٹی لرن کرنی چاہیے۔ تمام چیزیں نارملی ہم لرن کرتے ہیں، کوئی چیز کہیں سے اٹھا کے پڑھی، ہم نے لرن کیا، بلکہ ایوری منٹ ایوری مومنٹ ہم لرن کرتے ہیں۔ ہم کچھ دیکھ کے بھی لرن کرتے ہیں، کچھ کر کے بھی لرن کرتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے۔ کچھ پڑھ کے بھی لرن کرتے ہیں، کچھ سکھا کے لرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سوچ کے بھی لرن کرتے ہیں۔ تو لرننگ کے بہت سارے موڈز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لرن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ لرن کیا ہے اس میں ہمیں لگے گا کہ یار یہ چیز میرے کام کی نہیں ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا ان لرن کروں۔ ان لرن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نہیں سیکھنا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو میرے لیے کام کی چیز نہیں ہے اس کو میں سائڈ پہ رکھ دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ لائک فار ایگزامپل ٹائپنگ جو ہے، ایک ایسا دور تھا کہ آپ کو ٹائپنگ سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک ایسی دنیا ہے کہ اگر ہم کسی اے آئی کو کہیں گے کہ میرے لیے ٹائپ کریں، تو شاید وہ ٹائپنگ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ٹائپنگ جو تھی وہ ہو سکتا ہے آج سے 30 سال 25 سال پیچھے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے لرننگ کی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہو سکتی تھی۔ بٹ یہ چیز جو ہے، بہت ساری چیزیں ان لرن ہو رہی ہیں، مطلب جو چیزیں 25 سال پہلے امپورٹنٹ تھی وہ آج امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اے آئی آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو اپنی سائڈ پکڑ کے مطلب وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آج کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ہم ٹائم ویسٹ کریں، اس پہ ہم دھیان دیں، تو یہ ان لرن ہے۔ اس کے بعد ہے ری لرن کا میں آپ کو اگزامپل دوں۔ اچھا، ری لرن یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل
ہمیں اسکول لائف میں کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ کو اپنے انگلش پہ دھیان دینا چاہیے، ہم لوگ اتنا اٹینشن نہیں دیتے تھے، مگر آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے۔ اگر ہم اے آئی بھی یوز کرنا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی یوز کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کرنا ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں انسٹرکشن دینی ہے، اور انسٹرکشن ظاہر سی بات ہے انگلش میں آئے گی۔ تو اے آئی کو جتنا اچھے طریقے سے آپ انسٹرکٹ کریں گے تو اتنا آپ کے لیے کام کرے گی۔ سملرلی کمپیوٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں، یو ڈو ناٹ نو the message is being displayed by the computer. Definitely you cannot even decode the messages, right? Sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ میسیج کو ڈیکوڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ جو ہیں بیسیکلی کمپیوٹر آئی ٹی کو استعمال نہیں کر سکتے، آگے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ری لرن ہے۔ اب ری لرن کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے پاسٹ میں چھوڑ دی، اس کو ابھی ہم ری لرن کر رہے ہیں۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے، لرن ان لرن، کبھی خاموش بیٹھ کے اپنے آپ کی انالیسس کریں اور دیکھیں، سوچیں کہ کون سی چیزیں میں لرن کر رہا ہوں، کون سی چیزیں مجھے ان لرن کرنی چاہیے، کون سی چیزیں مجھے ری لرن کرنی چاہیے۔ آئی ایم شیور آپ کو یہاں سے ہی ایک پاتھ ملے گا۔ اور بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایلون ٹافلر نے یہ 50 سال پہلے کا ایک فارمولا دیا تھا، جو کہ ابھی آج کل ہمیں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ ایج آف انفارمیشن ہے۔ آپ کوئی بھی چیز صبح اٹھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یو چیک یور سیل فون، مطلب آپ نہانے سے پہلے کتنا ہمیں میڈیا اور کتنا ہمیں الیکٹرانکس، یا پھر آپ کہہ لیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یا پھر کہہ لیں کہ اینڈرائڈ ٹیکنالوجی کتنا ہمیں مطلب وہ مانیٹر کر رہی ہے یا ہمیں آپریٹ کر رہی ہے، کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے اندر جو ہیں وہ یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم کیا مجھے لرن کرنا چاہیے، ان لرن کرنی چاہیے، یا پھر ری لرن کرنی چاہیے، بیکاز دس از دی ایج آف انفارمیشن۔ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑا انفارمیشن کا سمندر ہے، سمندر کے بیچ رہ رہے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ ایسے اولڈ ایجز میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی ان کے پاس ایک لائبریری ہی تھی پڑھنے کی وجہ، مگر آج آپ کے پاس ایک سیل فون ہے، اس میں آپ اپنی ایڈوانسڈ آکسفورڈ ڈکشنری انسٹال کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا کیمرہ بھی ہے، اس میں آپ کی ریکارڈنگ بھی ہے، اس میں آپ کی پوری لائبریری ہے۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے سیل فون کے اندر تو آپ کی دا ورلڈز بگیسٹ لائبریری ہے، آپ کچھ بھی اس میں سرچ کر کے کتاب پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو مطلب وی لیو ان دی ورلڈ آف انفارمیشن، ہم انفارمیشن کی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں سیکھنے کے بہت بے تحاشا ریسورسز ہیں۔ تو میرے خیال میں تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اس سے فائدہ لینا چاہیے، اپنے اینڈرائڈ ٹیکنالوجی سے، اے آئی سے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگین ریڈنگ جو ہے وہ ریڈنگ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ریڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اسکلس کو امپروو کرتی ہے، آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو امپروو کرتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو امپروو کرتی ہے، آپ کی اوورآل آپ کو وہ شیپ کرتی ہے ریڈنگ۔